بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرہ وہ عبادت ہے کہ جسے رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی ضمانت کہا گیا ہے، اور سورہ والشمس میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر یہ فرمایا قد افلح من زکاہا، اس کا ایک سادہ ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب یقیناً وہ ہو گیا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تو اس کا ایک مصداق کی بیان کیا گیا ہے حدیث میں قد افلح من زکاہا، اس لیے کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جو عید کی نماز میں پڑھنے کی تاکید ہے، سورہ شمس۔ تو یقیناً کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے روزے کے بعد زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا۔ زکاہا کا مطلب زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے۔ تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا۔ فطرہ واجب ہو جاتا ہے شب عید، اور عید کی نماز جو پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے انہیں نکال دینا چاہیے۔ البتہ یہ کہ رمضان المبارک میں بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ معروف طریقہ کہ آپ فطرہ بطور قرض دے دیجئے اس نیت سے، اور شب عید نیت کر لیجئے کہ وہ قرض فطرے میں تبدیل ہو گیا، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی فطرے ہی کی نیت سے رمضان میں نکال دے تب بھی وہ صحیح ہے، آیت اللہ سیستانی کے فتوی کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ جب آپ نکال لیتے ہیں تو وہ مشخص ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ جیسے ہی آپ نے مثال کے طور پر وہ $50 کا جو نوٹ ہے اس پر فطرے کی نیت کی تو وہ متعین ہو گیا، وہ وہی نوٹ۔ اب اصل تو شرعاً یہ واجب ہے کہ یا تو وہ نوٹ پہنچائیے، وہی نوٹ، جو کہ یوزولی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو فطرہ ہے وہ پر ہیڈ 3 کلو وہ غذا کے جو یوزولی شہر میں استعمال ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بریڈ استعمال ہو رہی ہے یا رائس استعمال ہو رہا ہے، تو تقریباً اگر اپروکسیمیٹ دیکھا جائے تو ویٹ کے حساب سے $6 بن جائے گا، اور رائس کے اعتبار سے $10 بن جائے گا۔ اب کوئی اگر بہت ہائی فائی ویٹ کھا رہا ہو یا رائس کھا رہا ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو معمولاً شہر میں غذا استعمال ہو رہی ہے اس کے مطابق فطرہ دینا ہے۔ تو اگر ہم اپروکسیمیٹ لیں کہ $6 ویٹ کا اور $10 رائس کا، تو آپ کے گھر میں جو اس عید کی رات میں کھانا کھانے والے افراد شمار ہوں ان کا فطرہ اس صاحب خانہ پر واجب ہے۔ کھانا کھانے والے افراد شماروں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ اس کا فیصلہ ویسے معاشرہ کرتا ہے کہ یہ آپ کے یہاں پر تقریباً اگر فرض کیجئے کہ کوئی افطار پر آئے اور اس کے بعد رک جائے، آدھی رات تک تقریباً رک جائے، تو وہ کھانا کھانے والا شمار ہو جائے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گھر پر آ گیا چائے پینے کے لیے کچھ دیر کے لیے تو ہم اپنے دروازے بند کر کے رکھیں، گھر کی جو ہے وہ بیل آف کر کے رکھیں، موبائل جو ہے وہ ایئرپلین موڈ پر کر کے رکھیں، کہ کہیں کوئی فون کر لے گا تو فطرہ واجب ہو جائے گا۔ یا بعض لوگ امام بارگاہ میں افطار کرواتے ہوئے بڑے گھبراتے ہیں چاند رات پر کہ پوری کمیونٹی کا فطرہ ہم پہ واجب ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو فقط آپ کے گھر میں جو کھانا کھانے والے افراد شمار ہوتے ہیں، یعنی تقریباً رات گزارنے والے افراد، ان کا فطرہ آپ پہ واجب ہوتا ہے۔ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یوزولی، بعض لوگوں کے پیرنٹس ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹرز پاکستان میں، ہندوستان میں ایسا بہت رواج ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چاند رات پر آ جاتی ہیں، تو چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کے یہاں پر افطار کر کے آئی ہوں، لیکن چونکہ وہ پھر اپنے والد صاحب کے یہاں گئی اور انہوں نے وہاں پر چاند رات کو گزارا، تو کھانا کھانے والی وہ یہاں شمار ہوں گی، نہ یہ کہ وہ افطار کر کے وہاں سے آئی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ہم افطار یہاں سے کر کے جائیں تاکہ فطرہ شوہر پر واجب ہو اور باپ پر بچ جائے، تو باپ پر نہیں بچے گا، اس لیے کہ جب آپ وہاں چلی گئے اور آپ نے وہاں پر وہ رات گزار لی تو وہ آپ کا جو فطرہ ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر آپ نے رات کو گزارا ہے۔ اور 3 کلو ہے وہ شے کہ جو یوزولی شہر میں غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی یوزولی گندم ہے یا چاول ہے، اور اس کے عوض میں اماؤنٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے فدیے میں اماؤنٹ نہیں دی جا سکتی، فدیہ جو ہے اگر ایک پریگننٹ وومن ہے اس پر روزے نہیں رکھے اس پہ فدیہ واجب ہے، یا فرض کیجئے کہ کوئی ایجڈ ہیں جنہوں نے اس ایج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اس پر ان پہ فدیہ واجب ہے، تو فدیے میں لازم ہوتا ہے کہ یا تو وہ جنس ہی دیں یا وہ اماؤنٹ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ اس سے وہ جنس ہی خریدیں گے، یعنی وہ ویٹ یا رائس ہی خریدیں گے۔ لیکن فطرے میں ایسا نہیں، فطرے میں آپ اماؤنٹ دے سکتے ہیں۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس نوٹ پر ہم نے فطرے کی نیت کی وہی فطرہ بن گیا، خمس میں یا صدقے میں اس بات کا امکان ہے کہ آپ اس نوٹ کو بعد میں چینج کر لیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے صدقہ نکالا تھا $1 تو آپ کے پاس 30 کوائنز ہو گئے تھے یا 50 کوائنز ہو گئے تھے، آپ نے سب کو ملا کر ایک $50 کا نوٹ بنایا اور آگے پہنچا دیا، یہ اس بات کا امکان ہے وہاں پر اپنی کچھ شرائط کے ساتھ۔ لیکن فطرے میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک نوٹ کو نیت کر لی ہے تو اب آپ نے وہ نوٹ پہنچانی ہے، اب یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے شریعت میں، حل یہ ہے
کہ اگر آپ مثال کے طور پر پی ایس وی میں فطرہ ٹرانسفر کریں تو اس وقت بھی اس بات کا خیال کیجیے گا. ہم نے یہ ان سے گزارش بھی کی ہے کہ جب وہ ای میل کریں فطرہ کلیکشن کے لیے تو اس میں اس بات کو لکھ لیں اور ایک لنک بھی شیئر کر دیں جو ہمارے والد محترم حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب قبلہ کا ہے. اور انہوں نے اس بات کو اچھی طریقے سے اس یوٹیوب ویڈیو میں ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اگر آپ بینک اکاؤنٹ کے تھرو فطرہ ٹرانسفر کر رہے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں یہی ایک نارمل پریکٹس ہے تو پھر وہ نوٹ چینج نہ ہونے والا مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اگر پی ایس وی کو ٹرانسفر کیا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے یہاں ٹرانسفر ہوا یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر ہوا تو وہ نوٹ تو پھر کوئی ہے ہی نہیں, پھر والی نوٹ تو ہے نہیں. اور یوزولی وہ فطرہ جائے گا پاکستان یا انڈیا یا فرض کیجئے کہ ایسی کسی جگہ پر تو وہاں تو لوکل کرنسی میں ملے گا, تو وہاں تو آسٹریلین ڈالرز میں تو نہیں ملے گا فطرہ. تو اس کے لیے ایک سادہ سا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس وقت جو ٹرانسفر کر رہے ہیں نا خود فطرے کی نیت نہ کریں بلکہ وہ جو آخری مستحق جہاں تک وہ پہنچے گا فطرہ ان کو آپ اپنی جانب سے وکیل بنا لیں کہ وہ آپ کی طرف سے اس لوکل کرنسی پر فطرے کی نیت کریں گے. بات واضح ہوگی؟ مسئلہ حل ہو گیا 1 منٹ میں کہ آپ انہیں اپنا وکیل بنا لیں گے اور یہ ان تک بات پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ یہاں پی ایس وی کے تھرو نہیں کر رہے کسی اور آرگنائزیشن کے تھرو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ آسٹریلین ڈالر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہاں پاک روپیز مل رہے ہیں یا وہاں انڈین روپیز مل رہے ہیں تو وہ جو اینڈ میں فطرہ کیش لے کر مستحق تک دینے والے ہیں وہ آپ کی طرف سے نیت کر لیں اس لوکل کرنسی پر فطرے کی. اس کے لیے چونکہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے شب عید اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے تو آپ اگر پہلے سے یہ کام کر چکے ہوں گے کہ آپ نے اماؤنٹ وہاں ٹرانسفر کر چکے ہوں گے تو وہ یہ کام کر سکیں گے. ادروائز یہ کہ آپ نے اگر شب عید ہی ٹرانسفر کیا تو ٹرانسفر لیٹ ہوگا, 1-2 دن بعد پہنچے گا فرض کیجئے, اور پھر جب 1-2 دن بعد پہنچے گا تو وہ جو فطرے کا وقت تھا وہ گزر چکا ہوگا. چونکہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ہے تو آپ ان کو اتنی مہلت دیں کہ وہ اپنے بینک سے وہ پیسے نکال لیں یا پھر وہ بینک سے پیسے نکالنا ان پر واجب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایکسٹرا کیش پڑا ہوا ہے اسی کیش پر وہ آپ کی طرف سے فطرے کی نیت کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کی جانب سے وہ فطرہ بنا کر لوکل کرنسی میں وہ دے دیں آگے. ایک تو طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کو یہاں پہ مستحق مل جائے تو پھر پہلے ضروری ہوگا کہ اپنے شہر کے مستحق کو پہنچائے. تو فرض کیجیے اگر کسی کو کوئی مستحق معلوم ہے, ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو کسی میڈیکل ریکوائرمنٹ میں ہیں, ان کا انشورنس نہیں ہے یا انشورنس پورا کور نہیں کر رہا, اگر وہ سید ہیں تو سادات کا فطرہ انہیں دیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر آپ وہی جو اماؤنٹ ہے وہی ان کو لے جا کر بطور فطرہ, بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ فطرہ ہم دے رہے ہیں, یہ کہیں پر بھی بتلانا ضروری نہیں ہے, وہ خالی جو نیت کرنے والا اس کے دل میں نیت ہے کہ یہ فطرہ ہے, بلکہ عزت نفس کو محفوظ رکھنا واجب ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو نہ خمس میں نہ صدقے میں نہ فطرے میں یہ بتلانا واجب نہیں ہوتا کہ یہ خمس ہے یا فطرہ ہے یا صدقہ ہے, آپ اسے بطور ہدیہ دیتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی عید کی خریداری کے لیے تاکہ عزت نفس محفوظ رہ جائے, اور اس طریقے سے وہ آپ جو فطرہ ہے وہ آگے پہنچا دیں. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. اگر کوئی واقعاً احسان جتلانے لگے انشاءاللہ, ویسے یہاں تو کوئی ایسا نہیں اور نہ کوئی ایسا انشاءاللہ کوئی مومن ہوگا, لیکن قرآن نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. اپنے کسی بھی عطیہ اور چیریٹی کو من یعنی احسان جتلا کر اور اذى اذیت دیکھ کے ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو. باطل نہ کرو یعنی جو دیا تھا وہ باطل ہو جائے گا, کینسل, ختم. اگر احسان جتلایا ایک یا اذیت پہنچائی, یعنی کوئی سامنے سے ایکسپیکٹیشن رکھی کہ اچھا یہ اب ہم نے ان کو دیا تو ہمارا احترام کریں گے, ہمارے لیے اٹھیں گے, ہمارے جھک جھک کے سلام کریں گے, تو یہ جائز نہیں. تو بتائے بغیر ہی دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ مختصر سی وضاحت ہو کر زیادہ تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بینک اکاؤنٹ والے مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی کہ جب بینک اکاؤنٹ سے فطرہ ٹرانسفر کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا. شریعت نے اس کا ایک رائے حل متعین کیا ہوا ہے, اور $6 اپروکسیمیٹ ایک اماؤنٹ رکھی گئی ہے, اور $10 فار رائس, $6 فار ویٹ. اس میں یہ بھی ہے کہ فطرے میں جنس متعین کرنا ضروری ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹینٹم ہم نے نکالا $50 دے دیے سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ہم نے رائس کے لیے دیے تھے یا ویٹ کے لیے دیے تھے. اس میں متعین کرنا ضروری ہے کہ میں ویٹ کا فطرہ دے رہا ہوں یا رائس کا فطرہ دے رہا ہوں, تو یہ آپ کے لیے متعین ہونا ضروری. اچھا جب آپ نے کنفرم متعین کر دیا کہ میں رائس کے لیے فطرہ دے رہا ہوں, زیادہ تر لوگ رائس کا دیتے ہیں, کہتے ہیں زیادہ اچھا ہے کہ زیادہ ہیلپ پہنچ جائے کسی تک. تو اب ہم نے جو کیلکولیٹ کیا تھا وہ 3 kg جو ہے وہ $9.6 تقریباً بنتا ہے, تو ہم نے اس کو اپروکسیمیٹ $10 رکھا ہوا ہے. آپ اپنے دل میں یہ نیت کر لیجئے گا
کہ جو فطرہ تھا وہ تو واجب فطرہ ہو گیا، باقی ایک مستحب صدقہ اس تک پہنچ گیا، مستحب چیریٹی اس تک پہنچ گئی، تو وہ بقیہ کی جو اماؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک مستحب کسی کی مدد انشاءاللہ وہ مستحق تک پہنچ جائے گی۔